جو مذاکرہ ان کا ہوتا ہے، تو اس میں پوچھا گیا مجھ سے کہ اجتہاد جو ہوگا، جو وزیر اعظم نے کہا کہ علماء اجتہاد کریں مسائل کے لیے پاکستان کے، تو اس میں پوچھا کہ کلوننگ کا کیا ہوگا، اسلام کا اس میں کیسے کیا اجتہاد ہوگا۔ میں نے کہا کوئی ضروری ہے کہ جس کی عورت کی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ ہاتھ پیر مارے اور وہ ذرائع استعمال کرے جس کی اجازت قرآن اور دین نہیں دیتا؟ تو کیا اولاد بہت ضروری ہے؟ اس لیے اللہ نے پیغمبر کی اتنی شادیاں کروا کے کسی سے اولاد نہیں دی تاکہ وہ عورت، یہ بھی روشن خیالی ہے، محروم رکھا اس لیے کہ ان ماؤں کے لیے آئیڈیل بنے کہ جن کے بچے نہیں ہوئے، مثلاً بانجھ ہیں وہ عورتیں یا ناکارہ ہیں ان کے شوہر، جیسے آسیہ کے لیے فرعون ناکارہ تھا۔ اب اس سے زیادہ کیا مثال دے سکتے ہیں؟ ہو تو وہاں قدرت چاہتی تو آسیہ جیسی مومنہ کو اولاد دیتی، لیکن نہیں، قدرت نے چاہا کہ فرعون سے آسیہ کو اولاد دے، تو موسیٰ جیسا بیٹا آسیہ کی گود میں دے دیا۔ تو قدرت نے بتایا کہ جس عورت کے بچہ نہ ہوتا ہو وہ کسی اور کے بچے کو لے کر اعلیٰ نسل سے پالے، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ اس لیے ماؤں کو اولاد سے محروم رکھا تاکہ غریب ماؤں کے بچے عظیم ماؤں کی گود میں پل جائیں۔ تو نبی کی بیویوں کو اولاد سے محروم رکھا تاکہ وہ مسلمان جنہوں نے ماں کی زندگی کا آنچل ہی نہیں محسوس کیا اور جن کی مائیں کفر میں مر گئیں اور وہ ممتا کا لطف نہ لے سکے، تو قرآن نے اعلان کیا یہ ساری نبی کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں۔ اتنے پلے پلائے بیٹے مل گئے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ یہ میں نے اس میں مذاکرے میں کہا ہے، یہ میں نے مذاکرے میں کہا ہے۔ اور کبھی کبھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ اولاد ہو، کبھی کبھی عورت بغیر اولاد کے ماں بن جاتی ہے۔ میں نے مثال دی، میں نے کہا مادر ملت، پوری ملت کی ماں قرار پائیں قائد اعظم کی بہن۔ اتنا بڑا ایوارڈ ہے کہ نبی کی بیوی کو کہا جائے ام المومنین۔ یہ سب مائیں ہیں، پوری امت کی قیامت تک مائیں ہیں، سب ماں کہہ کے پکاریں، پوری امت انہیں ماں کہہ کے پکار رہی، یہ ایوارڈ کم ہے؟ یہ ہے روشن خیالی، یہ سمجھانا۔ اب جس کے نصیب میں تھا کہ امت کی ماں بھی بنے، آئمہ کی ماں بھی بنے، معصومہ کی ماں بھی بنے، اب یہ نصیب کی بات، نصیب کی بات، یہ قدرت کا ایوارڈ ہے، قدرت کا انعام ہے۔ یہ خدیجہ کو ان کی روشن خیالی کا انعام ملا، عظیم بی بی۔ تو اب اس موضوع پر انشاءاللہ بولیں گے، گفتگو کریں گے۔ کیا یہ کوئی آسان بات تھی کہ اس دور میں جب عرب کے مردوں نے یہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ رسالت کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی عرب میں نبی نہیں آیا تھا، اس لیے وہ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ نبی کیسا ہوتا ہے، نہیں جانتے تھے عرب، یہ نہیں جانتے تھے رسول کیسا ہوتا ہے، ان کے سامنے کوئی نمونہ نہیں تھا، اس لیے کہ موسیٰ مصر میں آئے تھے، عیسیٰ فلسطین میں آئے تھے، یحییٰ زکریا سب شام کی طرف آئے تھے، یعقوب اسحاق شام کی طرف تھے، ابراہیم بھی عرب میں ٹھہرے ہی نہیں تھے، وہیں فلسطین میں آج تک ہیں، شہر الخلیل میں وہیں آرام کر رہے ہیں۔ عرب کی طرف کوئی نبی تھا ہی نہیں، اس لیے کافروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی کیسا ہوتا ہے، اور اگر آ جائے تو کیسے اس کا اقرار کرنا ہوتا ہے۔ تو چونکہ جانتے نہیں تھے، اس لیے جب نبی آیا تو سب نے جھٹلانا شروع کر دیا، اس لیے کہ نبی کبھی دیکھا نہیں، اس لیے اس کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ اگر دیکھا ہوا ہوتا کہ نبی کیسا ہوتا ہے، موسیٰ کو دیکھا ہوتا، عیسیٰ کو دیکھا ہوتا عربوں نے، تو ان کے اجداد نے بتایا ہوتا کہ بیٹا نبی ایسا ہوتا ہے، ان کی گھٹی میں نبوت کا عقیدہ پڑا ہوتا،
نسلاً بعد نسلاً پیغام آ رہا ہوتا کہ جب موسیٰ جیسا نبی آ جائے، عیسیٰ جیسا نبی آ جائے تو یوں مان لینا اس کی یہ پہچان، اس کی یہ پہچان. انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں تھا تو بچے پتھر مارنے لگے، اس لیے کہ جانتے ہی نہیں تھے کہ نبی ہوتا کیسا ہے. اگر جان رہے ہوتے تو کبھی پتھر نہ مانتے کہ بھئی نبی کو پتھر نہیں مارا جاتا. اور کسی باپ نے اپنے بچے سے کہا بھی نہیں کہ بیٹا پتھر نہ مارو یہ نبی ہے، بلکہ یہ کہا مارو، اس لیے کہ نبی کو پہچانتے نہیں تھے. میرا جملہ ضائع نہ کرنا. اس ایام جاہلیت میں جہاں پورے عرب کے مرد یہ نہیں جانتے تھے کہ نبی کیسا ہوتا ہے، جیسے ہی پہلی وحی آئی خدیجہ پہچان گئی. عورت اس سے عظیم بھی عورت روشن خیال پیدا ہوگی کائنات میں. آپ نہیں سمجھے اس بات. اور جس پہ میں نے کبھی تبصرہ کرتے ہوئے یہ لطیفہ سنایا تو اس لطیفے کو دوہرا دوں، اس لیے کہ اس سے اچھی مثال نہیں ہو سکتی. اور کئی بار میں اس لطیفے کو سنا چکا ہوں مثال سمجھانے کے لیے کہ ایک سادھو مہاراج، جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا ڈیفنس میں تو دوسرے دن ایک کالم نگار نے 3 واقعے میں نے پڑھے تھے، وہ تینوں اپنے کالم میں لکھے عورت کے حوالے سے. ایک سادھو مہاراج بہت پہنچے ہوئے تھے تو اتنا عبور انہیں حاصل ہو گیا تھا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگے تھے. ہوا کو انہوں نے مسخر کر لیا تھا. لیکن جب کبھی اپنے کارنامے بیوی کو سناتے وہ کہتی ہیں اے ہوگا، اور پھر وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہے. یعنی بیوی کبھی بھی شوہر کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتی. اے نوچ کہہ کے بس گیا معاملہ، اے ہوگا، اسی میں سب کچھ ہے. لیکن اب برابر کی حصے دار شوہر کی ہوتی ہے. میں لوں تو لوں ایوارڈ، تم کہاں سے لے آئے؟ مطلب ایک خیال ہے، مطلب ہوا میں اڑوں، تم کہاں سے اڑنے لگے؟ چونکہ برابر کا عہدہ ہے گھر میں تو بچوں پہ یہ ظاہر کیسے کرے کہ باپ تیرا جو ہے بہت اعلیٰ ہو گیا اور میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو خود تو اس کے برابر ہو نہیں سکتی تو ہمیشہ شوہر کو دبا کے رکھتی ہے. اے بس ہوگا، چپ کے بیٹھو، بچوں پہ روب ڈالنے کے لیے تاکہ ماں کا رتبہ زیادہ رہے. طریقہ تو یہی ہے. اس لیے کہ جب مطالعہ نہیں ہوگا، پڑھے گی نہیں عورت، تو اس کے پاس یہی ایک طریقہ ہے بچوں پر روب ڈالنے کا کہ شوہر کو دبا کے رکھے. بیٹا دیکھو تمہارا باپ دب کے مجھ سے بات کرتا ہے، میں ہی ہوں ہیڈ اس خاندان کی، صرف اپنے آپ کو منوانے کے لیے. تو یہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے، کوئی عورت برا نہ مانے. تو وہ گھر میں آئے کہ دیکھا بیوی مصروف ہیں ویسے ہی، تو دیکھا ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں. سادھو صاحب کہنے لگے بیگم تم کہاں تھی ابھی؟ کہنے میں صحن میں تھی. صحن میں تھی؟ کیا تم نے دیکھا نہیں آسمان پر ادھر سے ادھر کوئی اڑتا ہوا گیا تھا؟ تم نے صحن میں یہ نہیں دیکھا کہ اوپر سے ایک آدمی اڑ کے ادھر سے ادھر گیا تھا ہوا میں؟ کہنی ہاں دیکھا تھا. پھر بھی کوئی تاثر نہیں. پھر گھوم کے سامنے آئے، وہ میں تھا، میں اڑ رہا تھا ہوا میں، اور وہ اپنے کام میں مشغول ہیں. انہوں نے دیکھا، کہنے آئے ہے جبھی میں کہوں تم تھے وہ، جبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. مانا مگر عیب نکال کے مانا. اچھا یہ ساری دنیا کی بیویاں ایسی ہوتی ہیں، ان بیویوں کو چھوڑ کے جو اسوہ بطول پہ چل رہی ہوں. ضروری یہ ہے، سمجھے نا؟ تو ایسی منزل پر جہاں عرب کے مرد نہیں پہچان سکے کہ یہ نبی آ گیا، وہاں محمد نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے ایک ملک دیکھا، میں نے ایک آواز سنی، یہ الفاظ سنے، یہ الفاظ میں تمہیں سنا رہا ہوں، مجھے لحاف اڑھاؤ، میں کچھ محسوس کر رہا ہوں، نور کا ماحول. تو شانے پہ ہاتھ رکھ کر کہا آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ پر جو آیا وہ ملک تھا جو پہلے موسیٰ پر آ چکا، عیسیٰ پر آ چکا.
یہ ہے خدیجہ، پہلی گواہی، پہلی گواہی۔ اور اگر وہ سادھو مہاراج والا واقعہ ہو جائے اور گھر کی گواہی، کیا میں گھر کی گواہی دوں؟ اگر خدیجہ سے پہلے نبی کی کسی اور سے شادی ہو جاتی تو یہ روایت بھی بخاری میں موجود ہے کہ جب وحی آتی اور پیغمبر کسی کو تنبیہ کرتے تو جواب میں کہا جاتا ہمیشہ اللہ آپ کے مطلب کی آیتیں کیوں اتارتا ہے؟ یہ بھی موجود ہے، اللہ ہمیشہ آپ کے مطلب کی آیتیں اتارتا تو موجود ہے۔ اس یہ خدیجہ جیسی بیوی پہلے بیاہ کر آئیں، یہ قدرت کا نظام تھا کہ جب آغاز رسالت ہو، جملہ بہت قیمتی ہے، جب آغاز رسالت ہو تو گھر میں سے کوئی باغی نہ ہو، چاہے وہ چچا ہو یا بیوی ہو یا چھوٹا بھائی ہو،